خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ۔ عزیزو، لفظ ایمان سے بائبل مقدس میں مراد ہے توکل، بھروسہ، یقین، اعتقاد۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے خدام کو بلائیں، ایسی شخصیات کو مدعو کریں، ایسی پرسنالٹیز کو ہم دعوت دیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس زمین پر خداوند الہیم خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، معجزات کیے، اور نہ صرف یہ سارے تجربات دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ آج اسی طرح ایک بڑے خدا کے خوبصورت خادم پاسٹر سلیم غوری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ میں شکر گزار ہوں ہوشنا ٹی وی کا اور ڈیوڈ ڈین کا ڈائریکٹر جو ہیں، اور جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا تاکہ میں اپنے ایمان کا اظہار کر سکوں، اپنی حالات زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایمان میں پختہ ہو سکے۔ آمین۔ تھینک یو جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد کے لیے، والدہ کے لیے، اور ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خدا قدوس، مہربان، زندہ، جلالی ابدی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کے اس دن کے لیے جس میں تو نے بخش دیا کہ پیارے خداوند تیرے لوگوں تک ایک گواہی پہنچے، اور سب سے بڑھ کر پیارے خدا میں ہوشنا ٹی وی کے لیے اور ان کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، اور پیارے خداوند تیری بیٹی اپنی بزرگہ مرسی کے لیے اور نسرین کے لیے، اور اپنے بزرگ امرت لال دین کے لیے، جنہوں نے پیارے خداوند یہ سب کچھ پیارے خداوند تیرے الہی بھید میں سے، اور پیارے خداوند ایک نیک اور اچھی خواہشات اور ایک مضبوط رویا کے وسیلہ سے کیا کہ تیری باتیں، تیرا کلام لوگوں تک پہنچے۔ تو میں نہایت شکر گزار ہوں سارے سیٹ اپ کے لیے، اور بھائی متی کرامت کے لیے جو میرے درمیان، ہم سب کے درمیان موجود ہیں۔ اور پیارے خدا، میں جو پیارے خدا تیرا خاکسار بندہ اس وقت تیرے حضور میں ہوں، تو منت کرتا ہوں کہ پیارے خدا ان تمام لوگوں کو بڑی برکت دینا جو آج ایمان کی روح سے پیارے خدا اس ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، اور منت ہے کہ پیارے خدا ہر گھرانے کو بڑی برکت دینا، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایمان کی تقویت کیسے حاصل کی؟ سر، جب ہم چھوٹے تھے تو اسکول جایا کرتے تھے، اور خدا ان کا شکر ہے جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے وہ کرسچن اسکول تھا، اور کرسچن اسکول کے ہونے کے باعث وہاں پر سنڈے اسکول، گیت اور کلام جو ہے وہ سنایا جاتا اور بچوں کو سکھایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مضبوطی، وہ نیو رکھی گئی، ایسی نیو رکھی گئی کہ آج وہ بہت بڑی عمارت بنی گئی۔ پریز گاڈ۔ تو پاسٹر جی، آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا تھا؟ ہمارے گھر کے اندر میری والدہ تھی، ہم بہن بھائی جو تھے وہ مل کر دعا کرتے تھے شروع سے۔ اور دعاؤں کے وسیلہ سے آج آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو خدا نے کون کون سی برکت دی؟ خاص طور پر جو خدا کا منصوبہ ہوتا ہے وہ انسان نہیں جانتا، لیکن جب روح اندر آتا ہے پھر وہ خدا کے منصوبے کو جاننا شروع کرتا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو یہ کام کر رہے تھے مسلسل اس بات سے، اس ایمان سے کہ ہم کرسچن ہیں اور ہم نے اس تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ جب بڑے ہوئے، بپتسمہ لیا، کلام کو سیکھنے لگے، پھر آ کے یہ مضبوطی اور بڑھتی گئی کہ کیوں نہ خدا اگر چاہتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو آگے لے کر جاؤں، تو خدا نے چاہا اور یہ مضبوط کیا کہ میں خدا کے کلام کو آگے پھیلا سکوں۔ اور ایجوکیشن کے بعد، اسکول ایجوکیشن کے بعد کافی عرصہ غائب رہا، اور اس کے بعد خدا نے جب آواز دی کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چنا ہے، تو یہ ایمان لے کر میں خدمت میں آ گیا۔ پریز گاڈ۔ پاسٹر جی بتائیں، جب آپ جوان تھے تو جوانی کے ایام کے اندر کیا خواہش تھی، کیا بننا چاہتے تھے؟
دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو جاب لیس، کہ جاب کریں گے گھر کو پالیں گے، تو ممکن بھی تھا، سب کچھ پرووائڈ ہو رہا تھا جاب کے مسئلے کے لیے یا سلسلے کے لیے، لیکن جب خدا آواز دے رہا تھا کہ نہیں، جس کام کے لیے میں نے تجھے چنا ہے وہ کر۔ خدمت کے میدان میں آنے کے لیے آپ کے گھر کے اندر سے والد کی خواہش تھی، والدہ کی خواہش تھی، یا یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا خدا کی بلاخٹ تھی؟ نہ میرے والد صاحب خدمت میں ہیں، نہ میرا کوئی گھر میں خدمت میں نہیں ہے، لیکن یہ خدا ان کا فضل ہے کہ جب میں نے بپتسمہ لیا، خدا میں بڑھنے کی کوشش کی، تو مجھے خدا نے راہ دکھائی، اور میں ایز اے سیمنری تو نہیں، تو ویسے ارنس لال دین سے میں پڑھنے کے لیے گاہے بگاہے بلکہ روزانہ رات کے وقت کلام کو سیکھنے کے لیے LBI میں آیا کرتا تھا۔ 2 سال کے عرصے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو اتنی روٹین کے ساتھ کلام کو سیکھ رہا ہے، کیوں نہ تو سیمنری کا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر خداوند کی مرضی ہے تو یہ ہوگا۔ تو ممکن ہوا کہ میں نے داخلہ لیا اور آگے خدمت کے لیے آیا، تو خدا نے پورے 3 سال میں میری اتنی ہیلپ کی، اتنی مدد کی کہ ایسے لگا کہ جیسے یہ 3 سال کا عرصہ 3 دن ہے۔ پریز گاڈ۔ تو کون سے سال میں آپ نے اپنی جو تعلیمی ہے بائبل سیمنری مکمل کی؟ 2008 میں نے گریجویشن کی LBI سے، اس کے بعد میں شیخ پورہ کے گرد و نواح علاقہ میں خدمت کرتا رہا۔ پھر خدا نے مجھے ڈاکٹر سلیم ایسی جیسا ایک خادم دیا جن کے ساتھ میں نے 10 سال کام کیا ہے۔ جب آپ گریجویٹ ہوئے تو جس دن گریجویشن تھی تو کیا آپ کے ساتھ ساتھ تھے؟ خدا کے لیے کیا بڑا کرنا چاہتے تھے؟ خدا کے لیے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہی ہے جو حکم ہے۔ خدا نے پہلے ہی حکم اپنے کلام میں فرما دیا کہ جاؤ سب خلقت کو انجیل کی منادی کرو، ان کو سناؤ، ان کو بتاؤ۔ تو یہی ایم لے کر میں یہاں سے نکلا کہ جگہ بجگہ جا کر خدمت کریں، جہاں خادم نہیں پہنچ رہا وہاں پر خدمت کریں۔ پھر آہستہ آہستہ خداوند نے بلایا، اس بات کی گواہی دی کہ تو نے کہا تھا کہ میں جگہ بجگہ جا کر تیری خدمت کروں گا، اور تو یہاں پر شیخ پورے کے ایریے میں ہی خدمت کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اس آیت کو، اس کلام کو اپنے دل میں رکھوں۔ پھر میں نے ارادہ کیا تو میں باہر قصور کے گرد و نواح کے علاقہ میں خدمت کی، اور دیہاتی علاقہ تھے، اور میرے خیال میں 6 سال کے عرصہ میں وہاں پر رہا۔ اس کے بعد میں لاہور 4 سال خدمت کر کے آیا ہوں۔ پاسٹر جی، جب آپ جوانی کے ایام میں تھے تو کبھی اتفاق ہوا کوئی ایسی محفل میں بیٹھے آپ جو خدا سے دور تھے، لوگ نوجوان تھے، آپ کے دوست تھے، کبھی اتفاق ہوا آپ کا؟ جو پہلے نوجوانی کے عالم میں تھے تو اس وقت بہت ساری ایسی برائیاں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ عرصہ میں غائب رہا۔ غائب کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں غلط سوسائٹی میں رہا، گناہ میں پڑ گیا۔ پھر خدا نے آواز دی کہ جس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے تو وہ کر۔ تو پاسٹر جی، جب آپ نے بپتسمہ لے لیا، آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی، آپ یسوع مسیح میں آ گئے، تو یقیناً پھر آپ میں مسیح زندہ ہوا۔ تو آپ نے کوشش نہیں کی، وہ جو آپ کی محفل تھی، دوست تھے، عزیز تھے، کہ آپ ان کو بھی گڈ نیوز بتائیں، یسوع مسیح کی بابت بتائیں تاکہ وہ بھی تبدیل ہوں؟ ان میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو آج بھی خدمت میں ہیں۔ پریز گاڈ۔ بہت سارے میرے دوست ہیں جو آج بھی کلام کو، خدمت میں تو نہیں لیکن کلام کو جانتے ہیں۔ آج وہ فیملی مین ہیں، ان کے بچے ہیں، اور وہ چرچ اور بائبل جو ہے وہ روٹین سے پڑھتے ہیں اور چرچ جاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ناظرین، ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے بہت ساری خواہشات بھی ہیں۔ ہم بہت زیادہ ڈیپ جا کر اپنے لیے سوچتے بھی ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم یہ بنیں گے، ایسے کریں گے، بہت ساری دولت کمائیں گے، بڑی شان و شوکت لیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس نے ہمیں زمین پر بھیجا ہے، جس نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، جس نے ہمیں زندگی کے ایام دیے، ہماری زندگی کے اندر اس کا کیا منصوبہ ہے، اس کا کیا پلان ہے۔ خدا
ہم سبوں کی زندگی کے اندر بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ جس طرح پاسٹر صاحب نے بتایا کہ جوانی کے ایام میں ان کے خواہشات کچھ اور تھی، مگر جب یہ یسوع مسیح میں آئے، بپتسمہ لیا، تو پھر ان کی ٹوٹلی زندگی تبدیل ہو گئی۔ خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے، خدا آپ سے بھی محبت کرتا ہے، خدا چاہتا ہے آپ بھی بدی سے نکلیں، گناہ سے نکلیں، زناکاری سے نکلیں، حرام کاری سے نکلیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں آ جائیں، تاکہ آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ یہاں پر وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔